بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصطلاحات کے بعد فضائل وضو۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبۃ فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها الا كانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب ما لم یؤت کبیرۃ۔ مسلم جلد 1 صفحہ 121۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد مسلم نماز کے وقت اچھی طرح وضو کرتا ہے، عاجزی سے نماز ادا کرتا ہے، رکوع عاجزی سے ادا کرتا ہے، تو سابقہ گناہوں کا ایسا وضو کفارہ بن جاتا ہے جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غرم محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ بخاری جلد 1 صفحہ 25، مسلم جلد 1 صفحہ 126۔ آپ نے فرمایا، میری امت کے لوگ سفید پیشانی، سفید ہاتھ اور پاؤں والے ہوں گے وضو کے آثار کی وجہ سے، پس جو چاہتا ہے تم میں سے کہ اپنی سفیدی کو دراز کر دے تو وہ اس طرح کرے۔ اسی طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت خلیلی یقول تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء۔ مسلم جلد 1 صفحہ 127۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ مومن کا زیور اس مقام تک پہنچے گا جہاں تک وضو پہنچتا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان سے مرفوعاً من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ مسلم جلد 1 صفحہ 125۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا تو گناہ اس کے جسم سے ایسے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی اللہ گناہوں کو نکال پھینکتے ہیں۔ پانچویں حدیث عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ علی طہر کتب اللہ له 10 حسنات۔ ترمذی صفحہ 25، ابن ماجہ صفحہ 39۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو طہارت پر کیا، یعنی وضو پر وضو، اور تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ ترمذی صفحہ 35، ابن ماجہ صفحہ 39۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطی الی المساجد وانتظار الصلاۃ فذلکم الرباط۔ مسلم جلد 1 صفحہ 127، ترمذی صفحہ 23۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں وہ چیز جس کے ساتھ اللہ خطاؤں کو مٹاتے ہیں، درجات کو بلند فرماتے ہیں؟ جی بتائیے۔ آپ نے فرمایا، وضو کو کامل بنانا، تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے اور کثرت سے قدم اٹھانا مساجد کی طرف، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ رباط کی طرح ہے۔ جس طرح ایک فوجی دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو مستعد رکھتا ہے،
پہرا دیتا ہے، جتنا عظیم اجر کا مستحق ہے اتنا ایسے نہ وضو کرنے والے کو بھی اجر اور ثواب مل جاتا ہے۔ فضائل وضو میں نے آپ کی خدمت میں 6 احادیث بیان فرما دی ہیں۔